بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں پہ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ درود پاک کا واقعہ۔ مقروض کا قرض درود کی برکت سے ادا ہو گیا۔ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ مقرر پر پہنچ کر قرضے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا کہ اس کے قرض کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کیا کروں۔ ممکن ہے اس نے کہیں یہ پڑھا ہو یا علماء سے سنا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ الحاصل اس نے عاجزی اور زاری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اس رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارسار ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا، تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دے دے۔ فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری رات ہوئی، جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوائے کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب نے سارا قصہ کہہ کر سنایا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا، مرحبا برسول اللہ حق کا۔ پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جولی میں ڈال دیے اور فرمایا، یہ 3000 قرضے کی ادائیگی کے لیے
اور پھر 3,000 دیے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچ، اور پھر 3,000 اور دیے، فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ودا کرتے وقت قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدادار یہ تعلق و محبت نہ توڑنا، اور جب بھی کوئی کام کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ فرمایا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا۔ جب فرقین کو بلایا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا قرض خواہ محبوب کھڑا ہے۔ میں نے 3,000 گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا یہ اتنی دولت کہاں سے لے آیا ہے، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ گئے اور گھر سے 3,000 دینار کا لے کر آ گئے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین قرض والے نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں نہ سمٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں اس کا قرض اللہ جل جلالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ، لیجیے اپنی رقم سنبھال لیجیے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے۔ دوستو یہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔